اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام حمد اس اللہ کی وہ جسے چاہے ملک عطا کرے، جسے چاہے مالک الملک بنائے۔ ساری بھلائیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں، بے شک اسی کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے۔ ملک کا مطلب اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ زمین کا ٹکڑا ہو، اس کی حد بندی ہو اور اس کا ایک پایہ تخت ہو، اس تخت پہ تاج سجائے کوئی شخص ہو، وہ مالک الملک ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قادر المطلق کا مالک الملک وہ ہوتا ہے جس کی رعایا میں انسانوں کے علاوہ چرند پرند، نباتات و جمادات سبھی اس کی رعایا ہوتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ملک کا اجرا کرتا ہے، مالک الملک بناتا ہے۔ جس کے پاس ملک جاتا ہے اس کے پاس اختیارات بھی جاتے ہیں۔ وہ جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے موت دے، حتیٰ کہ ہر شے کا اختیار اب مالک کی مرضی ہے۔ جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے محروم کرے، مگر عدل سے۔ اب یہ مالک الملک کے اختیار میں ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے۔ اللہ کی بھی منشا یہی ہے کہ میں نے جسے ملک دیا ہے میرے بندے اس کے قریب رہیں، میری معرفت حاصل کریں اور میری بندگی و پہچان ایسی کریں جیسے میں چاہتا ہوں۔ میں نے جن کو وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ کو اسماء الحسنی سے پکارو، ہر نام اسم اعظم ہے۔ ہم تو پھر بھی انسان ہیں، اللہ نے تو جانوروں میں بھی اسم کا شعور دیا ہے۔ جانوروں کو علم دے کر بھیجا ہے، جبکہ انسان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ حق کو پہچانے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جنگل کے بھیڑیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بتاؤ تم میں سے میرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے کھایا ہے؟ بھیڑیوں کے سردار نے حضرت سے کہا کہ اے نبی اللہ، ہم کسی نبی یا معصوم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دے سکتے، کھانا تو کجا، ہمیں مالک الملک نے اتنی معرفت ودیت کی ہے۔ انسان کو عقل دی گئی ہے، جہاں عقل جاتی ہے وہاں تقاضا شروع ہو جاتا ہے۔ عقل کو بروئے کار لاؤ اور پہچانو کہ میری پہچان کون ہے۔ ان کی معرفت حاصل کرو اور میری حقیقی معرفت حاصل کر کے حق بندگی ادا کرو۔ میرے ہونے کی دلیل اور آیات کون ہیں؟ امام محمد تقی صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میں بنت علی ہوں، میں علی کی بڑی بیٹی ہوں، اللہ نے مجھے حیات دی ہے اور میں کربلا کے بعد آج تک زندہ ہوں۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ اپنے دعوے میں کتنی سچی ہے، کس طرح جانچا جائے۔ کسی نے کہا کہ مالک الملک، آل نبی سے چونکہ ایک ہستی زندہ ہے، انہی سے فیصلہ کراتے ہیں، گھر والے ہی گھر والوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ المیہ رہا ہے کہ گھر کی باتیں باہر والوں سے پوچھی جاتی رہی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی معرفت کی اس منزل پہ پہنچ جائے کہ گھر والے خود یہ کہہ دیں کہ تم تو منا اہل البیت ہو۔ مالک الملک مولا تقی صلوات اللہ علیہ کے سامنے یہ ماجرا رکھا گیا کہ ایک عورت یہ دعویٰ کر رہی ہے۔ وقت کی حجت نے سر تا پا جائزہ لیا اور مسکرا دیے، فرمایا آل محمد کی تو بہت سی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک خونخوار درندوں پر آل پاک کا خون اور گوشت حرام ہے۔ بادشاہ سے کہا گیا کہ آپ کے پاس خونخوار درندوں کا کٹہرا ہے، وہیں چلتے ہیں، اس عورت کو ان کے سامنے بھیجتے ہیں، اگر یہ اپنے دعوے میں سچی ہے تو شیر اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اگر یہ جھوٹی ہوئی تو شیر اسے کھا جائیں گے۔ جو ہی شیروں کے سامنے پہنچے، اس عورت نے کہا کہ یہ
یعنی وقت کی حجت بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بھی آل رسول صلوات اللہ علیہ ہیں۔ اپنے دعوے کی دلیل پہلے یہ دیں، انہیں پہلے شیروں کا سامنا کرنا چاہیے۔ جو مالک الملک ہوتا ہے وہ خالق بھی تو ہوتا ہے، کیونکہ جانوروں کی تخلیق ان کے سامنے ہی ہوئی ہے، جنہوں نے ہر ذی شعور مخلوق کو شعور دیا ہے۔ انہیں بھلا کیسا خوف؟ مولا امام محمد تقی صلوات اللہ علیہ نے حکم دیا کہ کٹہرے کے دروازے کھول دو۔ مولا شان امامت سے چلتے ہوئے کٹہرے میں داخل ہوئے۔ تمام شیر گردنوں کو جھکائے مولا جواد کے قدموں پہ سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ شکر ادا کیا اور معرفت نہ رکھنے والے سجدہ گزاروں کی طرف بھی دیکھا، جھوٹی عورت کو خونخوار نظروں سے اور بادشاہ کو شکر گزار نظروں سے، کیونکہ عورت نے مولا کو اذیت پہنچائی، اور بادشاہ کو شکر گزار نظروں سے اس لیے کہ اس کی وجہ سے اپنے مالک الملک کی قدم بوسی ہو گئی۔ یہ وہ شعور ہے جو جانوروں کو مالک الملک نے عطا کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔